نکلنے والی روشنی کا صدقہ ہے، بلکہ آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ ایک فتوے کا خلاصہ جو فتاوی رضویہ شریف 6 جلد کے اندر ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار غریب نواز کی ذات کے حوالے سے ایک سوال ہوا، اور اس میں یہ پوچھا گیا، اجمیر شریف سے ہی سوال ہوا، اور اس میں سوال میں یہ پوچھا گیا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو اپنی خانقاہ کے دروازے پر اجمیر کو شریف نہیں لکھتا، اور اس کا نام غلام معین الدین ہے، اور اس کے بعد بھی وہ جب اپنا نام لکھتا ہے تو معین الدین لکھتا ہے، غلام نہیں لکھتا، معین الدین لکھتا ہے، غلام نہیں لکھتا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اگر اجمیر کو شریف نہ کہنا، اجمیر کو شریف نہ کہنا سرکار غریب نواز کے حیات ظاہری کی بنیاد پر ہے یا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزار کو کے ہونے کی بنیاد پر ہے، یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اجمیر کو شریف نہ کہیں، اجمیر کو شریف نہ لکھے، کیوں نہ لکھے؟ اس کے دل میں ہے کہ سرکار غریب نواز اجمیر میں ہے تو یہ شریف نہیں کہہ سکتے، آپ کا مزار مقدس ہے تو شریف نہیں کہہ سکتے۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے مرقد مبارک کی بنیاد پر اگر اجمیر کو شریف نہ کہا جائے تو ایسا آدمی گمراہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں گمراہ کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار غریب نواز کی ولایت ثابت ہو گئی تو یقیناً ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ شہر جس شہر میں سرکار غریب نواز کا مزار مبارک ہو، جس شہر میں سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی کو گزارا ہو، لیکن کوئی ایسا بدبخت ہو جائے کہ نسبت غریب نواز کی بنیاد پر اجمیر شہر کی شرافت کو ماننے سے انکار کر دے تو امام احمد رضا جب اسے گمراہ کہتے ہیں تو آخر سرکار غریب نواز کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار غریب نواز کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر آپ نے تحریر فرمایا کہ اگر ایسا کرنا اپنی کاہلی اور سستی کی بنیاد پر ہے، سستی بھی ہوتی ہے نا، جیسے کہ سنی ہے تو سنی سے تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے کہ سنی اجمیر کو شریف نہ مانے یا سرکار غریب نواز سے محبت نہ کریں، تو سستی کے اندر اگر وہ لکھنے میں صرف اجمیر لکھتا ہے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ برکتوں سے محرومی کا ذریعہ ہے، یہ برکتوں سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ حکم تو نہیں ہوگا کہ وہ گمراہ، کیونکہ دل میں تو محبت ہے، لیکن یہ کہ امام احمد رضا کا یہ فرمانا کہ یہ برکتوں سے محروم ہونے کا ذریعہ ہے، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام احمد رضا تو سرکار غریب نواز کی چوکھٹ سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ اگر نسبت خواجہ کا احترام کرتے ہوئے اگر کوئی اپنے قلم سے اجمیر نکلے اور ساتھ میں نسبت کی بنیاد پر شریف لگا دے تو امام احمد رضا تو گویا کہ یہ فرماتے ہیں کہ شریف اگر تم نے لگا دیا تو کہیں پر بھی ہوں گے سرکار غریب نواز کی ذات کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا، سرکار غریب نواز کے ذات کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو غلام معین الدین نہ لکھنا، یعنی اس کا نام تو غلام معین الدین ہے لیکن یہ کہ وہ اپنے نام کے آگے غلام نہیں لکھتا، تو آپ فرماتے ہیں یہ نہ لکھنا اگر وہابیت اور دیوبندیت کی بنیاد پر ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ اگر وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، تو اگر وہ اللہ کے ولیوں کا غلام نہیں مانتا، غلام محی الدین نہیں کہتا، غلام معین الدین نہیں کہتا، تو امام احمد رضا فرماتے ہیں وہابیت دیوبندیت یہ زندیقیت ہے، یہ بے دینیت ہے، یہ کافر و مرتد ہے۔ یعنی جب انہوں نے عظمت مصطفیٰ کے اوپر حملہ کیا تو اگر یہ ولی کے غلامی ماننے سے انکار کر دیں تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اب یہ فتوے کی روشنی میں کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز
رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بے پناہ محبت فرماتے ہیں، بلکہ آپ کی محبتوں کا عالم تو یہ ہے کہ ایک خواب جس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں امام اہل سنت پر کتنی زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کثرت مطالعہ کی بنیاد پر، یعنی کتابوں کا بہت زیادہ میں نے مطالعہ کر لیا تو میری آنکھوں کے اوپر روشنی میں بہت زیادہ کمزوری آ گئی، تقریباً 40 دن کا عرصہ گزر گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیا، اور حاضری دینے کے بعد آپ کی شان میں نے منقبت لکھی۔ یہ سوچ کر میں نے منقبت تحریر کرنا شروع کی کہ حضرت کی شان میں منقبت لکھوں گا، حضرت کا فیض مجھ پر جاری ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے مجھے شفا مل جائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ میں سو گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار غریب نواز کا مزار مبارک خواب میں میرے سامنے، سرکار غریب نواز کا مزار مبارک یہ خواب میں میرے سامنے ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، امام احمد رضا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سرکار غریب نواز کے مزار مبارک کا اوپر کا حصہ پورا کھلا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ غریب نواز کا چہرے مبارکہ کیسا ہے اسے بھی امام احمد رضا نے بیان فرمایا۔ امام احمد رضا نے سرکار غریب نواز کا چہرے مبارک کیسا ہے اسے بھی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سرکار غریب نواز کے مزار مبارک پر ہوں، اور دوسرے دو مزار ہے جسے میں پہچان نہیں پایا کس کے مزار ہے، مزار مبارک کھلا ہے۔ آپ نے سرکار غریب نواز کے چہرے مبارکہ کو بیان فرمایا۔ آپ کا جسم دوبلا تھا یا آپ کا جسم یہ قداور تھا اسے بھی بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے خواب میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بعض خادم مجھے روکنے کی خواب میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن سرکار غریب نواز کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ظاہر ہے، گویا کہ آپ کی طرف سے اشارہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ روکتے رہیں تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار غریب نواز کے مزار مبارک کی مٹی کو لیا، اور مٹی کو لینے کے بعد اپنی آنکھوں کے اندر خواب میں ہی لگاتا ہوں، اور صبح میں جب بیدار ہوا تو جس تکلیف کو 40 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، غریب نواز کے دربار کی مٹی کے صدقے میں اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کے مزار مبارک کی مٹی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی حد تک مجھے شفا عطا فرمائی۔ اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سرکار غریب نواز سے محبت نہیں کرتے۔ رہے سرکار غریب نواز یہ تو بہت بڑی ذات ہے، سرکار غریب نواز کے جسم مبارک سے جو مٹی لگ جائے اس کو بھی امام احمد رضا آنکھوں میں لگانا شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ امام احمد رضا آنکھوں میں لگانا شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل طور پر بہت سے اشعار کیوں نہیں تحریر فرمائے؟ تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس سے نسبت رکھتا ہے فیض اپنے پیر کا ہی مانتا ہے۔ سرکار غریب نواز آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے یہ جو توجہ فرمائی، سرکار اعلی حضرت یہ فرماتے ہیں یہ توجہ بھی سرکار غوث اعظم کے صدقے میں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے چاہا تب سرکار غریب نواز نے میرے اوپر توجہ فرمائی، اور یہ جو اہل طریقت ہے جانتے ہیں کہ واقعی میں جس کا پیر کامل ہوتا ہے تو کسی بھی بارگاہ سے اس کو فیض حاصل ہو، اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ فیض تب ملا جب میرے پیر نے کرم فرمایا۔ فیض یہ اس وقت ملا جب میرے پیر نے کرم فرمایا۔ تو یہ ہونے کے بعد آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بہت سے اشعار تحریر فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بغیر کسی مبالغہ کے
اگر دوستو یہ کہا جائے کہ آج جو خوش عقید، او بھائی ویڈیو فوٹو نہیں ہے، درود پاک بلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ آج جو خوش عقیدگی کی بہار نظر آتی ہے، آج جو ہمارے مزارات سلامت نظر آتے ہیں، آج جو خانقاہوں سے عقیدتیں وابستہ ہے، تو یہ تمام خانقاہوں اور مزاروں کی حفاظت میں اگر کسی کا قلم چلا ہے تو وہ امام احمد رضا کا چلا ہے۔ یہ تمام مزاروں کی حفاظت میں قلم چلا تو یہ امام احمد رضا کا چلا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کے مسلک کا نعرہ کیوں نہیں لگایا جاتا، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں، جو مسلک غریب نواز ہے اسی کو پہچان کے لیے آج مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عطائے رسول بن کر آئے، آپ جو عقیدہ اور نظریہ لے کر آئے، اس عقیدے کے اوپر حملہ کرنے والی ذات یہ امام احمد رضا کی نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو وہ دیوبندی جماعت نے حملہ کیا ہے، وہ وہابی جماعت نے حملہ کیا ہے۔ اور امام احمد رضا سرکار غریب نواز کے عقیدے اور عشق و محبت کے چراغ کو اگر بجھانے کی کوشش کی ہے دیوبندی جماعت نے، تو سرکار غریب نواز کے اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے قلم چلایا ہے امام احمد رضا نے، قلم چلایا ہے امام احمد رضا نے۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سرکار غریب نواز کی سوانح میں یہ بات ملتی ہے، مختلف باتیں ہیں، اس میں دو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہندوستان تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان آنے کا حکم دیا تو آپ بے چین ہو گئے کہ راستہ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ راستہ میں نے دیکھا نہیں، میں کیسے جاؤں؟ آپ دوبارہ سو جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے شہزادے کو مدینہ منورہ سے لے کر ہندوستان تک کا پورا راستہ دکھا دیا، ہندوستان تک کا پورا راستہ دکھا دیا۔ اور ایک میں یہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز کو ایک تازہ انار عطا فرمایا، یہ انار عطا فرمایا، اور اس انار کے اوپر ہندوستان تک کا پورا نقشہ تھا کہ کہاں سے جانا، کیسے جانا۔ اور اس انار کا ذکر حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار شاہ عالم کے جد امجد ہے، انہوں نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا کہ اس انار کا جو ذکر ملتا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار غریب نواز کے پائیتی کی طرف انار کا ایک درخت لگا ہوا ہے، اور اس میں اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے پتے کو کھلا دیا جائے تو اللہ اسے نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو سورت سے لے کر احمد آباد تک کا راستہ بتاؤں، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، میں کہوں کہ تم گاڑی چلاتے رہو میں راستہ بتاتا رہوں گا، تو راستہ آدمی کب بتائے گا؟ دیکھا ہوگا تو بتائے گا نا، ہاں؟ راستہ بتائے گا کب؟ دیکھا ہوگا تو راستہ بتائے گا۔ اب ایک تو یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا نے انار عطا فرمایا، تو یہ انار دینا اور چیزیں دینا یہ زندوں کا کام ہے کہ مردوں کا کام ہے؟ ہاں؟ انار دے گا کون؟ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اگر یہ کہیں کہ خواب میں آ کر دیا تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ خواب میں تو ہمارا باپ بھی آتا ہے اور بہت کچھ کہتا ہے لیکن ملتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ سرکار غریب نواز
رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور نے انار عطا فرمایا اور آپ کے ہاتھ میں انار بھی نظر آتا ہے اور وہ لے کر ہندوستان آتے ہیں، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار غریب نواز اپنے نانا جان کے حوالے سے وہی عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ امام احمد رضا نے دیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، 100 سالہ عرس اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضائے غریب نواز، فیض رضا۔ اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی ہندوستان انار لے کر آئے تو ہم صرف انار کے اوپر نظر نہ کریں بلکہ انار کے ذریعے سرکار غریب نواز نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اے ہندوستان میں رہنے والوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ حضور کی عطا بن کر معین الدین جو عقیدہ لے کر آیا تھا وہ عقیدہ یہ ہے کہ معین الدین کے نانا آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ ہے۔ اب سرکار غریب نواز کے عقیدے کے اوپر حملہ یہ امام احمد رضا نے نہیں کیا ہے بلکہ عقیدے کے اوپر حملہ کرنے والے یہ دیوبندی اور وہابی ہے کہ تقویت الایمان میں لکھ دیا کہ معاذ اللہ ہمارے آقا مر کر مٹی میں مل گئے۔ اب آپ سوچیں کہ جب تقویت الایمان کے اندر اس عبارت کو لکھ دیا گیا اور غریب نواز کے عقیدے کے اوپر حملہ ہوا تو اس عقیدے کی حفاظت میں اگر کسی کا قلم چلتا ہے اور فکر رضا، فکر غریب نواز کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ حفاظت کرنے والے کا نام احمد رضا ہے، وہ حفاظت کرنے والے کا نام احمد رضا ہے۔ تو مسلک امام احمد رضا یہ کوئی اور مسلک نہیں ہے بلکہ جو مسلک و مشرب سرکار غریب نواز لے کر آئے اور جو روشنی آپ نے پھیلائی اس روشنی کی حفاظت کے لیے امام احمد رضا نے اپنے قلم کی توانائیوں کو خرچ کیا۔ اور آج جو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا ہے ہم تو یہ مانتے ہیں یہ بھی سرکار غریب نواز کی عطا کا صدقہ ہے، یہ تو سرکار غریب نواز کی عطا کا صدقہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک میں یہ آتا ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں اجمیر شریف تک کا پورا راستہ دکھا دیا گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ راستہ تو وہی دکھائے گا جس نے دیکھا ہو، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بظاہر ہمارے آقا ہندوستان تشریف لائے۔ حیات ظاہری سے کوئی یہ ثابت روایت کے ذریعے نہیں کر سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندوستان میں تشریف لائے، لیکن سرکار غریب نواز کا عقیدہ یہ کتنا مضبوط تھا اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو ہے ہی عطائے رسول۔ عطائے رسول کا لقب بھی تو یہی بتا دیتا ہے نا کہ ہمارے آقا آج بھی حیات ہیں۔ عطا کرنے کے لیے زندگی ضروری، بغیر زندگی کے کچھ عطا ہوتا ہی نہیں ہے، اور سرکار غریب نواز یہ عطائے رسول ہے۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان کا راستہ دکھایا تو سرکار غریب نواز بیدار ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی یا ایک لمحے کے لیے بھی شک اور تردد کے شکار نہ ہوئے۔ آپ کے دل کے اندر ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں آیا کہ راستہ دکھانے والا تو بظاہر کبھی ہندوستان گیا نہیں ہے لیکن مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ آخر کیوں خیال نہیں آیا کہ سرکار غریب نواز جانتے تھے کہ میرے نانا جان کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے جب خود یہ اعلان فرما دیا کہ ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا کانما انظر کفیہا دی، کہ جب میرے نانا نے اعلان کر دیا کہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے پیش کر دیا اور اس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہ علم و فضل کے مالک تھے، یہ عطائے رسول بن کر تشریف لائے۔ اب سرکار غریب نواز کا حضور کو سرکار غریب نواز کو خواب میں حضور نے بشارت دی، راستہ بتایا اور اسی راستے کے اوپر اعتماد اور یقین کے ساتھ نکل جانا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے
کہ سرکار غریب نواز یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو ماننے والے تھے. اب حضور کے علم غیب یا حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے اگر بے خبر کہا تو یہ امام احمد رضا نے نہیں کہا بلکہ یہ دیوبندی جماعت نے کہا. حضور کے علم کو اگر جانوروں اور پاگلوں کے برابر کہا تو یہ امام احمد رضا نے نہیں کہا بلکہ یہ دیوبندی جماعت نے کہا. اور سرکار غریب نواز کے عقیدے کے اوپر حملہ کیا گیا تو امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. علم غیب مصطفیٰ کو اگر بیان کرتے ہیں تو امام احمد رضا مسلک غریب نواز کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں کہ امام احمد رضا ہمارے اس محسن کا نام ہے کہ آج ہمارے مزارات ان سے عقیدت، سادات کا احترام، عشق صحابہ، بزرگان دین کی محبت یہ جو سلامت ہے اور اس سلامتی بلکہ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج بھی اگر ان بارگاہوں کے اوپر کوئی حملہ کرنے والا حملہ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کا جواب دینے والی ذات یہ امام احمد رضا کا قلم ہے. یہ امام احمد رضا کا قلم ہے. اس لیے ایسے محسنوں کے احسان کو ماننا چاہیے، ایسے محسنوں کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم. معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دوستو دو چار باتیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بزرگوں سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہماری محبت کا مقصد کیا ہے، اور ہماری اسلاف نے کتنی پریشانیاں اٹھا کر دین ہم تک پہنچایا، کتنی پریشانیاں اٹھا کر دین ہم تک پہنچایا. آج اکثر یہ ہو گیا کہ ہماری پیر سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، اجمیر شریف ہمارا جانا، زیادہ تر یہ ہوتا ہے ہم نوکری والے ہو جائے، ہم مالدار بن جائے، دنیا مل جائے. یقیناً سرکار غریب نواز یہ غریب نواز ہیں اور عطا فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. جو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت 90,000 کو عطا فرما دے، 90,000 کو ایمان کی دولت جو عطا فرما دے، وہ اگر دنیا کے ٹکڑے عطا کر دے تو کون سے تعجب کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار غریب نواز عطا فرماتے ہیں. لیکن آپ آئے کس لیے؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیا سرکار غریب نواز اجمیر شریف میں تشریف لائے تو آپ نے وہ مشن کی ابتدا کی کہ جو بھی آئے اسے محل بنا کر دے دیا، جو بھی آئے اسے مال اور دولت کے انبار دے دیے؟ بلکہ یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نانا جان کے دین کو پہنچانے کے لیے آئے تو آپ نے اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی کہ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ سرکار غریب نواز جب اجمیر شریف میں پہنچے تو سفر مسلسل کرنے کی بنیاد پر آپ کے پاؤں مبارک کے انگلیوں کا یہ عالم تھا کہ آپ کے ناخن بھی نکل چکے تھے، آپ کے ناخن نکل چکے تھے اور وہاں سے خون جاری تھا. تو یہ شہزادے، یہ سید زادے، یہ عطائے رسول اتنی پریشانیوں کو برداشت کس لیے کیے؟ کیا مال و دولت کے لیے؟ کیا پیسہ جمع کرنے کے لیے؟ بلکہ کیے تو اس لیے کیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے. آپ کی زندگی کا مقصد یہ تھا. اگر آپ کے سلسلے کے خلفاء اگر احمد آباد کی سرزمین کے اوپر نظر آتے ہیں تو یہ آئے کیوں؟ آئے اسی لیے آئے
کہ لوگوں کو دین پہنچایا جائے، لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا جائے، اب ہم صرف اس طرح محبت کریں کہ دنیا کو لے کر ان سے جڑے رہیں، تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ سرکار غریب نواز یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب اور مقبول بندے ہیں کہ صحیح معنوں میں ان سے جو قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ رسول کی بارگاہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہے کہ ہمارا باپ اگر ایک مکان بنا دیتا ہے، پوری زندگی احسان ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن اللہ نے یہ دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، لیکن ہم اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے لیے قربانیاں تیرے باپ نے یا میرے باپ نے نہیں دی ہے، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینے والی یہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہمارے سب کے باپ اگر سرکار غریب نواز کے قدموں پر قربان کر دیے جائے تب بھی ان کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں عطا فرمائی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین اسلام، قانون اسلام، شریعت مطہرہ ہمارے گھر سے ایسے نکلتی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک مہاجر کا حال ہوتا ہے اس طرح شریعت مطہرہ کا حال ہمارے خاندان میں ہو چکا ہے۔ ہم دین کو پھیلانے کے معاملے میں یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچائے، ارے دوسروں تک پہنچانا یہ تو دور کی بات ہے، بخدا آج اسلام، آج شریعت مطہرہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ کم سے کم اپنے اوپر احکام شریعت کو نافذ کر لے، کم سے کم تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر شریعت مطہرہ کے قانون کو نافذ کر لے۔ اگر تو نے اپنے گھر کو اسلام کا گہوارہ بنا دیا تو کہیں پر بھی رہے گا۔ عطائے رسول تو وہ ہے کہ ان کا فیض یہ دونوں جہاں میں دستگیری فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے مشن کو سمجھے، ان کے مقصد کو سمجھے۔ آج یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ سرکار غریب نواز یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے سے آپ کے نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کے جد امجد نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، علی اصغر کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کیا، اور نہ جانے کتنی قربانیاں عطا فرمائی، لیکن آج ان سے محبت کرنے والے شریعت مطہرہ کے قانون، اس کے اصول سے اس طور پر اپنے دامن کو بچاتے ہیں اور خلاف شرع کام اس طور پر کرتے ہیں کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ کیا آج عورتوں کی بے پردگی کا جو معاملہ ہے، یا عورتیں یا لڑکیوں کے نام کے اوپر جتنی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، تو کیا مرد اتنا کہہ کر خاموش ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو داڑھی رکھ لی ہے، ہم تو نماز پنجگانہ کے پابند بن گئے ہیں، ہم تو فلاں پیر سے مرید بن گئے ہیں؟ کیا بچوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ تیری بچیاں اگر منگنی کرنے کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ پارکوں میں گھومتی ہوئی نظر آئے، ٹیلی فون کے اوپر ناجائز و حرام طریقے سے اگر تعلقات قائم کرتی ہوئی نظر آئے اور حرام کاریوں کا دروازہ کھل جائے، تو کیا تو یہ سوچتا ہے کہ صرف مسجد کو آباد کرنے سے میدان محشر میں تجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا تو یہ سوچتا ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھنے کی بنیاد پر تیری بچیوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ ارے تیرا منصب تو یہ تھا کہ تو اپنی بچیوں کی تربیت اس طور پر کرتا کہ تیری لڑکیاں حلال اور حرام میں تمیز کو جان لیتی۔ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تو اپنی بچی کو زناکاری سے بچاتا، حرام کاری سے بچاتا، حرام راستوں سے بچاتا۔ اور سرکار غریب نواز اور ان کے خاندان سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو آج لڑکیوں میں جو حالات پائے جاتے ہیں، بلکہ عورتیں اتنی زیادہ غافل کہ ایک ماں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اپنی بچی کی پاکیزگی کی حفاظت کرے۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر 18 سال کی ہو جائے تو اگر لڑکے کو پسند کرنا ہے تو ہیرو کا چہرہ یہ لڑکے کے اندر تلاش کرتی ہے۔ باپ یہ کہتا ہے میرا کیا قصور ہے، ماں یہ کہتی ہے میرا کیا قصور ہے۔ 18 سال کی
کی ہو گئی اور غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے تب بھی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ تو کیا تم اپنے گھر میں بیٹھ کر گھاس کاٹ رہے تھے؟ 18 سال میں اس کے دل میں ایک ہیرو کی محبت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں ہیروئن کی محبت پیدا ہو گئی، لیکن 18 سال میں تو عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن نہیں کر پایا، 18 سال میں تو کلمہ طیبہ کے معنی کو نہیں سمجھا پایا، 18 سال میں تو بت پرستی کی نفرت کو نہیں سمجھا پایا، تو آخر تو نے کیا کیا ہے؟ یقین جان ہر کسی سے اپنے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ حرام کاریوں کا دروازہ اگر بند نہ کیا گیا تو یہ نہ سوچیں کہ ایک پیر کے مرید ہونے کے بعد بچ جاؤ گے، یہ نہ سوچیں کہ ایک عالم کے پاس 1 گھنٹہ حاضری دینے کے بعد بچ جاؤ گے۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم خاندان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تو وہ ذات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا تو قلب مصطفیٰ کے لیے وہ سکون کا ذریعہ ہے کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ اگر پردہ کرتی ہے تو پردے کا حال یہ ہے کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جب سیدہ نے پردے کا اہتمام کیا اور ہم کو اسی بات کا درس دیا تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ 18 سال تک زنا سے بچاتے رہو اور منگنی کے نام پر 18 سال کے بعد زنا کے دروازے کھول دو، حرام کاری کے دروازے کھول دو۔ حالات یہ بن گئے کہ ایک ماں جو اپنی پاکیزہ کردار سے اپنی لڑکیوں کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے، وہ ماں کا حال یہ ہے کہ وہ خود یہ چاہتی ہے کہ لڑکا میری لڑکی سے بات کرے، منگنی ہو گئی میری لڑکی کو گھمانے کے لیے لے جائے، اور اگر نہیں لے جاتا تو منگنی کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں تو اس کے بعد کا آپ یہ سوچتے ہیں اور اس کے بعد بھی اتنے بھولے بنتے ہیں، ارے حضرت ہم تو برباد ہو گئے، اتنے نیک ہے۔ ارے تو اتنی نیک ہوتی تو اپنی لڑکیوں کو بازار کی زینت تھوڑی بناتی۔ ارے عورت اگر نیک بن جائے تو نیک عورت کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو تحریر فرمایا کہ جب دہلی کے اندر قحط پڑا لوگ آپ کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، نظام الدین اولیاء اپنے گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد اپنے والدہ کا پیرہن لاتے ہیں، اور پیرہن لانے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین تیری اس محبوب بندی کا پیرہن ہے کہ جس کے کپڑے پر کبھی کسی غیر محروم کی نظر نہ پڑی، یا اللہ اس لباس کے صدقے میں بارش کو نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کو دور فرما دیا اور بارش کو نازل فرما دیا۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ نظام الدین اولیاء یہ خود اپنے زمانے میں متقیوں کے سردار ہے۔ نظام الدین اولیاء کی والدہ ماجدہ یہ اتنی بڑی متقیہ ہیں کہ ان کے جبے سے ان کے خاندان کی پریشانی دور نہیں ہوتی ہے بلکہ پورا شہر سیراب ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے اوپر عمل کیا جائے، آپ کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے۔ اور آج جو یہ تماشے کی جاتے ہیں منگنی کے نام پر، یقین جانے یہ ماں باپ ایسا کروانے والے وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ ایک ظالم کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہاں لڑکیوں سے باتیں کروائے، منگنی ٹوٹ گئی تو کون شریف لڑکا اس سے شادی کرے گا؟ ہاں پھر شرابی کو دے دو، جواری کو دے دو، زیادہ عمر والے کو دے دو، ہزاروں بربادی کے دروازے کھولو، اور آپ یہ سوچے کہ میری لڑکی پریشان ہے تو پریشان کس سے ہوئی؟ اس کو برباد اس کی ماں نے کیا ہے، اس کو برباد اس کے باپ نے کیا ہے۔ پہلے جب یہ بات چیت کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یہ پارکوں میں گھومنا نہیں ہوتا تھا، تو کم سے کم دوسرے شادی کرنے والے کو اطمینان رہتا تھا کہ یہ شریف ہے، اس کا دامن پاک ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس نے زہر کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد زہر کون پیے گا؟ بلکہ آپ نے اس معاملے میں ماحول اتنا زیادہ خراب کر دیا اور حرام کاری کے دروازے اتنے زیادہ کھول دیے کہ
حالات یہ ہے کہ آج اگر کسی خاندان کی شریف لڑکی اگر فون کے اوپر بات نہیں کرتی، اگر باغ میں گھومنے کے لیے نہیں جاتی، لیکن پھر بھی لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کس بنیاد پر دیکھتے ہیں؟ وہ تو شریف ہے، وہ تو پاک دامن ہے، وہ تو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی ہے، وہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم کے اوپر چلنے والی ہے، لیکن اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہ آپ کی بدعملی کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے، آپ کی حرام کاری کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے۔ لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی بچیوں کو کم سے کم ضروریات دین کا اتنا علم تو دیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھ پائے۔ اور آج یہ جو بڑے عقل مند کہے جاتے ہیں، آفس میں بٹھانا، کالج کے اوپر لے جانا، اور کالج میں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ یقیناً بڑے خطرناک ہیں۔ حد یہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزار کے فیضان کو بھی اگر بند کیا نا تو یہ عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مزارات اولیاء کے فیضان کو جو کم کر دیا تو اس میں ہاتھ یہ عورتوں کا بہت بڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مزار کے اوپر نہ جائیں، یہ نہ کریں، اس بات کو یاد رکھیں، عورت یہ گھر کی زینت ہے، گھر میں رہے تبھی بہتر ہے۔ عورت یہ گھر کی زینت ہے، گھر میں رہے تبھی بہتر ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں میری لڑکی میرا نام روشن کرے گی، تو ایک بات صاف یاد رکھیں، کوئی کچھ بھی کہے، ایک بات صاف یاد رکھیں، بچی میری ہو کسی کی بھی ہو، لڑکا یا لڑکی جوان ہوگی تو خواہشات کا بیدار ہونا ضروری ہے نا، یعنی خواہش تو ہوگی۔ اب مجھے بھوک لگی ہے اور آپ یہ کہیں کہ بروڈا سے آپ کے لیے کھانا منگواتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، میری جان جانے کا خطرہ ہے، اور آپ کہتے ہیں بروڈا سے کھانا منگوائیں گے تب کھلائیں گے، ارے آئے گا تب تک میں مر چکا ہوں گا۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کے بعد بھی بوائے فرینڈ کے نام پر کالج میں بھیج دیا جائے، دنیا کی تعلیم ضروری ہے، 10ویں کا امتحان تو دینا پڑے گا، BA تو کرنا پڑے گا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ ارے تو نے یہ سب تو کیا، لیکن یہ کہ اس کی خواہشات کی حفاظت کا ذریعہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس کی خواہشات کی حفاظت کا ذریعہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے سنی صحیح العقیدہ میں اس کا رشتہ کر دیا جائے، اس کا نکاح کر دیا جائے، یہ اس سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ورنہ یاد رکھیں آج ماحول اتنا زیادہ بگاڑ دیا، اور صرف افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مشورے تو فری میں تقسیم ہوتے ہیں، اصل یہ ہوتا ہے کہ عمل کر کے دکھائیں، اور مشورے دینا یہ آسان ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں، چاہے آپ مزار پہ عورتوں کو لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، چاہے کالج میں بھیجتے ہیں، چاہے بازار کی زینت بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے آج جتنے بھی لٹریچر ہیں، ٹی وی کے اوپر سماچار، یہ سب ٹی وی کے سماچار وغیرہ دیکھنا یہ ناجائز و گناہی کا کام ہے۔ ٹی وی ہی نحوست اور بربادی کا ذریعہ ہے، نیٹ بربادی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ کہ آج اخبار کے اندر اگر کوئی لٹریچر آ گیا نا تو دنیا کا پروفیسر لکھتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے بڑی عقل مندی کی بات لکھی، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کوئی کتنا بھی بڑا عقل مند بن جائے، ہمارے آقا سے بڑھ کر اللہ نے نہ کسی کو عقل عطا فرمائی ہے نہ فرمائے گا۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، اور اتنے بڑے عقل مند کہ قیامت تک کے جتنے بھی تباہی اور بربادی کے راستے ہیں وہ ہمارے آقا نے ہم کو بتا دیے، ہاں وہ بربادی کے راستے ہمارے آقا نے ہم کو بتا دیے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کے حوالے سے ہمارے آقا نے فرمایا یہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنے راستے کو تبدیل کر دیتا ہے، آپ ہی کے حوالے سے یہ فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری فرما دیا۔ تو آج یہ جو عورتوں کی حمایت کرنے والے ہیں نا، یہاں پر ہونی چاہیے، وہاں پر ہونی چاہیے، اور آزادی کے نام پر یہ کہتے ہیں عورت آفس میں جائے گی، ارے بھائی تو نے آفس میں پہنچا تو دیا، لیکن آفس میں اس کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ہاں یہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں نا، بکریوں سے آزادی کا نعرہ لگواتے ہیں،
बकरियों से कहते हैं तुझे कैद कर दिया गया है, हमारे साथ मिल जा। बकरियां सोचती है हम बन हैं, भेड़ियों के साथ मिल जाए। अरे भेड़ियों के पास जाएगा तो क्या होगा, सलामत नहीं रहेगी। औरत की इज्जत ये चार दीवारी में महफूज है, पर्दे में महफूज है। और ये सोचते हैं कि हमारी लड़कियां ऐसा कर ही नहीं सकती। तो सिर्फ इतनी बात को याद रखें कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को मस्जिद में आने पर पाबंदी लगाई। जानते हैं ना? अरे बोलिए। फारूक आजम ने पाबंदी लगाई। और ये खैरुल कुरून यानी बेहतरीन जमाना, ये बेहतरीन जमाना जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा खराबियां पैदा होगी। आज जितना अच्छा माहौल है ना, कल इतना अच्छा माहौल नहीं होगा। आप जितनी आज हक बात को कबूल कर सकते हैं, कल नहीं कर सकते। ना आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। उसकी वजह हमारे बुजुर्गों ने यह बयान फरमाई कि जमाना हुजूर के जमाने से जितना ज्यादा दूर होगा खराबियां उतनी ज्यादा बढ़ेगी, हक को कबूल करने की सलाहियत उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। अब ये कहते हैं कि हमारी लड़कियां ये नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक बात बताऊं कि फारूक आजम ने जब औरतों को मस्जिद में आने से रोका तो उस वक्त हजारों नेक औरतें थी और यकीन से नहीं कह सकते कि एक भी उसमें बदकारा हो, यकीन से नहीं कह सकती। वो बेहतरीन जमाना फारूक आजम की हुकूमत का जमाना और सहाबाए किराम की जमात, ताबईन की जमात कि जिसकी फजाइल अहादीस मुबारका से साबित है, लेकिन फारूक आजम ने उन पर पाबंदी लगाई। तो आप उलमा से पूछे, दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई जगह जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा हो तो वो मस्जिद है? सबसे पसंदीदा जगह रोए जमीन पर जो मस्जिद की जगह होती है ना, वो अल्लाह की बारगाह में वो सबसे पसंदीदा। और किस लिए जाती थी? सबसे अहम फर्ज को अदा करने के लिए, सबसे अहम फर्ज को अदा करने के लिए जाती। कदम रखे अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाए। सबसे बेहतर जगह और सबसे अहम फर्ज को अदा करने के लिए जाती थी। लेकिन फारूक आजम ने कहीं फितना न हो, कहीं खराबी न हो, कहीं बुराई का दरवाजा न खुल जाए, तो सबसे बेहतर जगह आने से जब फारूक आजम ने रोक दिया तो आप कॉलेज में भेजते हैं तो क्या कोई फर्ज इल्म हासिल करने के लिए भेजते हैं? आप कॉलेज में भेजते हैं तो क्या कॉलेज की जगह ये मस्जिद से ज्यादा अफजल है? आप कॉलेज में अगर भेजते हैं और प्रोफेसर के जरिए हाल ये है कि 1000 में अगर एक पर्दे वाली हो तो कॉलेज में आचार्य हो चाहे प्रोफेसर हो, उसकी फिक्र ये होती है कि दूसरों की तरह आवारा ये पर्दे वाली कैसे बन जाए, दूसरों की तरह ये अपने चेहरे से निकाब कैसे उतार दें। तो आप जरा गौर करें कि आप कॉलेज में अपनी लड़कियों को कैसे भेज सकते हैं। और ये डिग्रियों के चक्कर और ये नौजवानों के चक्कर के हमको तो डिग्रियां वाली ही चाहिए, तो याद रखें मैदान महशर में 12वीं की डिग्री ये जन्नत में नहीं ले जाएगी, 10वीं का सर्टी ये जन्नत में नहीं ले जाएगा, LLB और BA और जो कुछ भी है ये जन्नत में नहीं ले जाएगा। ये तमाम सर्टियों को मैदान महशर में ले जाओगे, ये जन्नत में जाने का जरिया नहीं है। अगर जन्नत में जाने का जरिया है तो शहजादी मुख्तार कायनात ने अगर ये कह दिया दुनिया की कोई सनद न रहे, अगर सैयदा फातिमा ने कह दिया ये मेरी कनीजा है तो जन्नत में जाने का जरिया है। अगर कह दिया कि ये मेरी कनीजा है तो जन्नत में जाने का जरिया है। लिहाजा दोस्तों, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात पर अमल करें, अपने बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की अच्छी तालीम करें, अपने चेहरों के ऊपर दाढ़ी को सजाएं, अपने चेहरों पर दाढ़ी को सजाएं। आप दाढ़ी नहीं सजाएंगे तो कौन सजाएगा? कितने लोग दाढ़ी रखेंगे समझाए बगैर? सुभान अल्लाह, खड़े हो जाए, कितने लोग हैं बगैर समझाए दाढ़ी रखेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आला हजरत, 100 साला उर्से आला हजरत, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। अल्लाह तबारक व ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए और इस सुन्नत पर अमल करने के सदक़े में अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। बोलने के दरमियान अगर कोई गलती हुई तो तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।